حسین میرے غریب حسین میرے غریب حسین. خوشنودی امام زمانہ بلند ترین صلوات. آمد جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بلند ترین صلوات. مجلس کی قبولیت کے لیے بلند ترین صلوات. بہت قریب کرو نا پھر. خوشنودی چہاردہ معصومین بلند ترین صلوات. سورہ فاتحہ بحضور شہنشاہ کربلا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بار دیگر صلوات. آج آپ لوگ ناشتہ کر کے نہیں آئے ہیں؟ ضرورت کی آواز ہی نہیں نکل رہی یا ان ایکسپیکٹڈ ہو گیا سب کچھ؟ بر محمد آل محمد صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم قل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعه فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. صلوات محمد. یہ بند کر دیں، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. سے بند کر دیں، اس کی ضرورت نہیں ہے. خوشنودی چہاردہ معصومین بلند ترین صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین خیر المبشرین ومنذرین والشفیع المذنبین المخاطب بطہ یاسین النبی المعید ورسول المسدد ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ثم الصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی الکتابہ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. بسم اللہ الرحمن الرحیم ما قدر اللہ حق قدرہ ان اللہ لقوی العزیز. اللہ یصطفیٰ من الملائکۃ رسولہ ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر. صلوات محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے یہاں جواب دینے کا رواج نہیں ہے؟ سلام کا جواب کوئی نہیں دے رہا یا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ سلام کا جواب دینا واجب ہوتا ہے؟ پر ایک دفعہ دوبارہ سلام کروں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے ابھی تک ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی تک جو ہے نا آپ کی اٹینشن جو ہے وہ بھرپور نہیں ہے. ابھی آپ کا ذہن کہیں اور ہے. زندہ باد زندہ باد مرد آباد مرد آباد.
اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ بے شک تمام تر تعریفیں اور تمام تر حمد و ثنا اس پروردگار عالم کے لیے، اس خالق کائنات کے لیے، اس رحیم اور کریم رب کے لیے، جس کے لیے مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اپنی دعائے عرفہ میں فرماتے ہیں الحمدللہ الذی لیس لقضائہ، اے پروردگار تمام تر تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سب سے پہلے عطا کرنے والا ہے، بن مانگے دینے والا ہے، دافع الولا للعطاء مانے ولا للقضاء الصنع الثانی وهو الجواد الواسع، اور وہ پروردگار عالم ہے، نہ ہی اس کے فیصلے کو کوئی روک سکتا ہے، نہ ہی اسے کوئی ٹوک سکتا ہے، اور اس کی عطا مسلسل ہے۔ کبھی بھی اس جیسی کوئی چیز کسی نے ایجاد نہیں کی، جو وہ ایجاد کرتا ہے وہ بندوں کے اندر طاقت نہیں ہے کہ وہ ایجاد کر سکتے ہیں۔ اس نے بے مثال چیزیں پیدا کی ہیں اپنی حکمت کاملہ سے، اور جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہیں ان کو محکم بنایا ہے۔ زمانے کو جتنی بھی زمانے کے اندر ایجادات ہیں، جو بھی کوئی بھی کچھ پیدا کرتا ہے یا بناتا ہے، اس کی نظروں سے پوشیدہ نہیں ہیں، امانتیں اس کی نظروں سے پوشیدہ نہیں ہیں، اور وہ ایسا رب ہے جو ہر عمل کرنے والے کو جزا دیتا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، آپ نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہے تو آپ اس کو پائیں گے، ذرہ برابر بھی برائی کی ہے تو آپ اس کو پائیں گے۔ جو آج کے حالات ہیں انہیں دیکھ کے اور آپ کی صورتحال دیکھ کر ایسے لگ رہا ہے جیسے غیر یقینی سی مجلس ہو رہی ہے، یعنی لگ رہا ہے کہ جیسے مجلس ہو رہی ہے اور لوگوں کو یقین نہیں آ رہا کہ مجلس ہو رہی ہے، یعنی یہ کیفیت جو آپ کے چہروں پر ہے اس وقت وہ ایسی محسوس ہو رہی ہے کہ جیسے مجلس ہو رہی ہے اور لوگوں کو یقین نہیں آ رہا، وہ بے یقینی والی کیفیت چہروں سے جو ہے وہ آپ کے نکل رہی ہے۔ یاد رکھیے گا یہ سید الشہداء کی جو مجالس ہیں نا، نہ آپ نے قائم کی ہیں نہ میں نے قائم کی ہیں، نہ ہم میں یہ طاقت ہے کہ ہم قائم کر سکیں، نہ کسی دنیا میں یہ طاقت ہے اس کو روک سکے، نہ قائم کرنے کی طاقت ہے کسی کے اندر، نہ روکنے کی طاقت ہے۔ پروردگار عالم نے فرمایا وَاذْكُرُونِي وَاذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونِ، جو میرا ذکر کرے گا میں اس کا ذکر کروں گا، اور جو کفران نعمت کرے گا تو اس کا عذاب شدید ہے۔ تو یہ جو ذکر ہے جس کو اللہ قائم کرے، اور اللہ کی طاقت سے نہ کوئی لڑ سکتا ہے اور نہ ہی اس کے سامنے آ سکتا ہے، تو اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ لیکن کیونکہ جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں اور یہ زمانہ ہمارے پاس موجود ہے، اس زمانے میں ہماری کچھ ذمہ داریاں بنتی ہیں۔ اچھا، اپنے سننے والوں کو پہلے ہی بتا دوں، مجھ پہ مجمع اثر نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ بہت سارے لوگوں، بہت کم لوگوں، مجھے فرق نہیں پڑتا، بس ایک چیز سے فرق پڑتا ہے، توجہ نہ ہو لوگوں کی، یہ مجھے فرق پڑتا ہے۔ 2 لوگ بیٹھے ہوں توجہ سے سن رہے ہوں، وہ میرے لیے بہت بڑی بات ہے، اور 50,000 کا مجمع ہو اس کے اندر توجہ نہیں ہو تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک بات پہلے ہی میں آپ کو واضح کر دوں کہ کیونکہ مجھے اور یہ جو ذمہ داری سونپی گئی ہے اللہ کی طرف سے، وہ بھی اس لیے سونپی گئی ہے کہ دین سکھاؤں اور لوگوں کو امام کے قریب کروں، ٹھیک ہے؟ یہاں بھی بلانے کا مقصد یقیناً یہی ہے کہ دین سکھاؤں، لوگوں کو اللہ کے اور امام کے قریب کروں، اور یقیناً آپ جانتے ہیں، ایسا نہیں کہ آپ نہیں جانتے، بس یہ ہے کہ کچھ باتیں مسلسل ہوتی رہیں تو وہ دلوں پر اثر رکھتی ہیں، ٹھیک ہے؟ مسلسل وہ باتیں ہوتی رہیں، بہت ساری باتیں ہم جانتے ہیں لیکن جب وہ باتیں ہونے لگتی ہیں تو پھر ہمیں دوبارہ ایسا ہو لگتا ہے کہ ہمیں کسی نے ریپیئر کیا ہے، تو وہ باتیں آپ سب جانتے ہیں۔ تو میرا ارادہ کبھی بھی کسی کو خوش کرنے کا نہیں ہوگا کہ مجمع میں بہت سارے زوردار سے نعرے لگیں اور آپ واہ واہ کریں اور آپ سے گھر جا کے پوچھا جائے کہ آپ کیا لے کر آئیں مجلس میں، سوائے تبرک کے آپ کے دماغوں میں کچھ بھی نہ ہو۔ مجلس کا جو اصل مقصد ہے وہ روح کی پاکیزگی ہے، اور لشکر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام میں جب آپ زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں، جب آپ زیارت وارثہ پڑھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں فَيَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ مَعَهُمْ، کاش کربلا میں ہوتے، یعنی یہ تمنا ہے آپ کی، ہم سب کی تمنا ہے کہ ہم اس لشکر میں شامل ہوتے، تو اس لشکر میں شامل ہونے کا ایک چانس ہمارے پاس ابھی موجود ہے، اور وہ ہے ظہور امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام۔ درود پر دیگا کہ
جس میں ہم ابھی شامل ہو سکتے ہیں. ظہور امام مہدی علیہ السلام ہمارے پاس ہے. اس لشکر کی تیاری، اس لشکر میں شامل ہونا، یہ ہماری مجلس کا اصل مقصد ہے، اور امام حسین علیہ السلام کے اسی مشن کو آگے بڑھانا اس تمام تر مجالس کا مقصد ہوگا. تو آپ کو وہی بات بتائی جائے گی جو قرآن اور حدیث میں ہوگی، اپنی پاکٹ سے کوئی بات بتائی نہیں جائے گی. کیوں؟ کیونکہ جب اپنی پاکٹ سے بات بتائی جاتی ہے، اپنے ذہن سے بات بتائی جاتی ہے، اپنے دل سے بات بتائی جاتی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں دین کے اندر فساد پیدا ہوتا ہے، اور ہمارے ہی درمیان میں اتنے سارے فرقے بن جاتے ہیں کہ گھر کے اندر ہی ایک بھائی کسی اور دین پہ چل رہا ہوتا ہے، ایک بھائی جو ہے وہ کسی اور دین پہ چل رہا ہوتا ہے، اماں کسی اور دین پہ چل رہی ہوتی ہیں، بیٹیاں کسی اور دن پہ چل رہی ہوتی ہیں. اور یہ سب سے بڑی وجہ، ایک ہی گھر کے اندر چار چار فرقوں کے ہونے کی سب سے بڑی وجہ صحیح دین کے حاصل نہ کرنا ہے. جب صحیح دین ہمارے پاس نہیں آتا تو ہم دیکھتے ہیں گھروں کے اندر سے ہی تضاد شروع ہو جاتا ہے. بہرحال ہم نے کوشش کی کہ انشاءاللہ اگر آپ لوگوں کی پوری توجہ رہی، بے شک لوگ نہ ہوں زیادہ، ٹھیک ہے، توجہ آپ کی زیادہ ضروری ہے. اور آپ جانتے ہیں ہماری ایک ذمہ داری یہاں پر، جو لوگ مجتہد کو، مرجع کو جانتے ہیں، ان کی طرف سے ہماری ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ہم نے ان حالات کے اندر غم حسین کو برپا کیسے کرنا ہے. کہ غم حسین تو ختم نہیں ہوگا. دیکھیں یہ جو لوگوں کے اندر سوچ ہے نا کہ 4000 لوگ نہیں ہوں گے تو شاید کچھ غم کو کچھ ہو جائے گا، نہیں، کچھ نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا. لوگ 4 ہوں یا 4000 ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ جہاں پر ہیں، جہاں موجود ہیں، مجلسوں کو قائم کریں. اور وہ SOPs جو بتائی ہیں حکومت نے، دیکھیں یہ وہ وائرس ہے جس وائرس سے ہم سب نے بچنا ہے، ٹھیک ہے. ایک تو یہ کہ ہمیں بچنا ہے کیونکہ اللہ نے خودکشی کو حرام قرار دیا ہے، جانتے ہیں نا. تو یہ بے شک یہ مجلس حسین شفا ہے، لیکن بیماری خود نہیں خریدنی ہے، بیماری کو خود نہیں اپنے گھر میں لے کر آنا. یہ نہیں کہا امام نے کبھی آپ بیمار ہیں فرش اللہ پر آئیں آپ ٹھیک ہو جائیں گے، نہیں. آپ بیماری کو نہ ہی یہ کہ پھیلائیں اور نہ ہی یہ کہ بیماری کو خود خریدیں. اسی لیے خودکشی کو حرام قرار دیا گیا، اور اسی لیے کہا گیا کہ آپ SOPs کا خیال رکھیں، کم از کم اتنا خیال ضرور رکھیں. اور یہ تو آداب مجلس میں سے ہے. آپ ہاتھ دھو کر آئیں، باوضو ہو کر آئیں، ہاتھ تو دھونے ہی ہے نا آپ نے، باوضو ہو کر آئیں تاکہ آپ مجلس کی روحانیت کو زیادہ سے زیادہ درک کر سکیں، زیادہ سے زیادہ درک کر سکیں. ایک وقت ہوتا تھا مجلس میں کہتے تھے لوگوں کو آگے آ جائیں، قریب قریب ہو کر بیٹھیں، آگے آ جائیں. اب ہم کہہ رہے ہیں دور ہو جائیں، تھوڑا فاصلے سے بیٹھیں، کیونکہ اس وقت ہمیں فاصلہ ہماری ضرورت ہے. اور یہ ضرورت اس 2 وجہ سے، دیکھیں ایک تو ہماری اپنی صحت، دوسری وجہ یہ کہ پوری دنیا کے اندر آپ یہ دیکھ لیں، پوری دنیا کے اندر لوگوں کی نظر ہماری مجالس پر لگی ہوئی ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایک مریض یہاں سے نکلے، کوئی ایک مریض نکلے اور ہم ان کے اوپر کوئی سخت پابندی لگا سکیں. تو یہ کام ہم نے نہیں کرنا، یہ موقع ہم نے دشمن کو نہیں دینا. کہ دیکھیں جذباتیت اپنی جگہ، محبت اپنی جگہ. حسین سے جو محبت ہے وہ صرف عشقی نہیں ہونی چاہیے، صرف جوش والی نہیں ہونی چاہیے، عقلی بھی ہونی چاہیے، کیونکہ ہم نے ابھی امام زمانہ تک کا سفر طے کرنا ہے. انشاءاللہ آپ سب کی قبولیت کے لیے، امام کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے بلند ترین صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. جب میں نے اس مجلس کو شروع کیا تو مجلس کا موضوع میرا فی الحال کچھ اور تھا، لیکن میں نے چینج کیا اور ان حالات کو دیکھتے ہوئے اور مجلس کا موضوع رکھا موجودہ حالات اور لطف خدا. لطف خدا کیا چیز ہے؟ لطف خدا وہ چیز ہے کہ پروردگار عالم آپ کے اوپر ایک بہت بڑا احسان کرتا ہے. مثلا اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آپ کو ہدایت دی، قرآن مجید بھیج دیا، اس میں سب کچھ لکھا ہے، ولا ردم ولا یابس، ہر خشک و تر قرآن کے اندر موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، ٹھیک ہے. اور اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے جو ہے آپ کو ایک ٹیچر بھی دیا ہے نا، جب آپ کتاب دی تو ٹیچر بھی دیا، یعنی انبیاء کو بھیجا، اور انبیاء کو بھیجنا اس کے لطف میں سے ایک لطف ہے، ٹھیک ہے. اچھا ایک ٹیچر آتا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں عام طور پہ بھی آج کل جو ہماری کلاسز ہو رہی ہیں، اور بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ اس وائرس میں جہاں ایک لطف یہ تھا، بہت سارے لطف ہیں، انشاءاللہ میں ایک ایک لطف کر کے آپ کو بتاؤں گی کتنے خدا کے لطف ہمیں اس وائرس کی وجہ سے ملے ہیں.
ٹھیک ہے. بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ ہمیں ایک پریشانی پر نظر کرتے ہیں، بس اس پہ روتے رہتے ہیں، اس کی وجہ سے جو ہمیں بلیسنگز مل رہی ہوتی ہیں ہم اس کے اوپر نظر نہیں کرتے. درود پڑھتے گا محمد علی محمد خوشنودی امام زمانہ بلند ترین صلوات. مجلس کی قبولیت کے لیے بلند ترین صلوات. اب جو لطف خدا ہمیں ملا وہ کیا ملا کہ دیکھیں اتنے عرصے تک وہ جو آپ کے بچے اسکول نہیں گئے، ٹھیک ہے، اس سے دو باتوں کا تو پتہ چل گیا. وہ مائیں جو آن لائن کلاسز دیکھ رہی ہیں اپنے بچوں کے ساتھ، جن کی آن لائن کلاسز چل رہی ہیں، انہیں اتنا پتہ چل گیا کہ ٹیچر کیسا پڑھاتی ہیں. اگر وہ اپنے بچوں کے ساتھ تھوڑا سا اٹیچ رہی ہیں تو ان کو اندازہ ہوئے گا. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ بھی راز کھل گیا کہ ہم کتنی اچھی مائیں ہیں. اسکول بھیج کے تو بڑا آرام کر لیتے تھے، ٹیوشن بھیج کے بڑا آرام کر لیتے تھے. اب ہمارے اچھے ہونے کا ثبوت ان 5 مہینوں میں بچہ ہمارا بگڑ گیا تو ہم اچھی مائیں نہیں ہیں، ہے نا. بہت معذرت کرتا، ہم اچھی مائیں نہیں ثابت ہوئی. ان 5 مہینوں میں اسکول سے بھی زیادہ اچھا بچہ ہو گیا ہمارا، تو اس کا مطلب یہ کہ ہم اچھی مائیں ہیں، اور جیسی مائیں زمانے کے امام کو چاہیے ویسی مائیں ہم ہیں. پروردگار عالم کا لطف یہ ہے کہ اس نے بہت سارے راز اس کی وجہ سے ہم کھول دیے. جب میں قرآن کی آیت نکالنے لگی کہ اس آیت کو سرنامہ کلام بناؤں تو مجھے بڑا مزہ آیا. میں سوچتی تھی کہ یہ آیت پھر میں نے کہا نہیں، اس طرح نہیں، ایسا کروں گی کہ ہر ایک دن ایک آیت. قرآن تو خیر ویسے ہی بڑا لطیف ہے، بہت خوبصورت ہے، پڑھنے میں بہت مزیدار ہے. تو میں نے سوچا کہ نہیں، ایک ایک آیت نکالوں گی اور ایک ایک آیت کو جو ہے سرنامہ کلام بناؤں گی، اور کچھ آیتوں کے پڑھنے کا اور سننے کا شرف بھی حاصل کریں گے، اس کے ثواب کا بھی شرف حاصل کریں گے. یہ سورہ حج کی آیت ہے جو میں نے پڑھی. ما قدر اللہ حق قدرہ، انسانوں نے اللہ کی قدر نہیں کی، ہم نے قدر نہیں کی جیسے کہ قدر کا حق تھا. اچھا، اللہ کو قدر کی ضرورت ہے؟ مطلب اللہ کی کوئی قدر نہ کرے گا تو کیا وہ اللہ نہیں رہے گا؟ نہیں، وہ قدر ہمارے لیے ضروری ہے. کیوں؟ خدا نے کہا ان اللہ لقوی العزیز، بے شک اللہ بہت قوی ہے، ناقابل شکست ہے. بے شک اللہ بہت قوی اور ناقابل شکست ہے. اس نے لوگوں کے درمیان میں رسول بھیجے، ملائکہ بھیجے، اور پروردگار عالم میں والسمیع البصیر، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا، بے شک اللہ تعالیٰ دیکھنے والا. یہ سورہ حج کی آیت نمبر 74 ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ نے اپنے لطف کو بیان کیا. سورہ نحل ہے، آیت نمبر 81. وَلِلَّهِ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ، پروردگار عالم وہ ہے جو تمہارے لیے مخلوقات کو سایہ قرار دیتا ہے اور پہاڑوں میں چھپنے کی جگہ قرار دیتا ہے. وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيَكُمْ حَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيَكُمْ نَعْسُكُمْ، اور وہ پروردگار عالم جس نے ایسے پیراہن بنائے جو گرمی میں آپ کو فائدہ دیتے ہیں اور سردی ہو تو سردی میں آپ کو فائدہ دیتے ہیں، اور وہ ہتھیار جس کی زد سے آپ کو بچایا. یعنی ایسے لباس بھی بنائے، وہ جو ہم کہتے ہیں بلڈ پروف جو جیکٹیں بن رہی ہیں، وہ کس نے بنوائی؟ تو خدا نے بنوائی، انسان کے دماغ میں ڈالنے والا. اسی طرح اپنی نعمتوں کو تمہارے اوپر تمام کرتا ہے، اور بے شک وہ کیوں تمام کرتا ہے؟ وَغَذَالِكَ يُتِمُّ النِّعْمَةَ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ، وہ تمہیں اتنی نعمتیں دیتا ہے کیوں؟ تاکہ تسلیم ہو جاؤ. اب خدا کا لطف کیا ہے؟ اب آپ دیکھیے جو اصل موضوع کی طرف آتے ہیں. خدا کا لطف یہ ہے کہ اگر کوئی ایک شخص ہے، یعنی عام شخص کی بات کرتی ہوں، مہربانی کرتا ہے، مسلسل مہربانی، اس کی مہربانیاں اتنی مہربانیاں ہو جائیں اور میں اس کو اگنور کروں، تو خود میرا ضمیر اور تمام آس پاس کے لوگ بھی کہیں گے کہ یہ کیا بات ہے. اس کی مہربانیوں کی انتہا ختم نہیں ہوتی ہے، اور تمہاری جو ہے بے رخی کی انتہا ختم نہیں ہوتی. یہ کیسا میچ ہے؟ مطلب آپ کی عقل بھی یہ کہتی ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ آپ کے پڑھائی کے ذمے، آپ کے اناج کا ذمہ، آپ کے گھر کا ذمہ، آپ کے سکون کا ذمہ، سب کا ذمہ لیے بیٹھے ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں تو بات بھی کرنا پسند نہیں کرتی. تو انسان سوچتا ہے کہ یہ کیسی مخلوق ہے جو اتنا کچھ مل رہا ہے. بالکل یہی کام ہم اللہ کے ساتھ کرتے ہیں. کتنی نعمتیں دی ہیں اللہ نے، غور کیجیے. اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں تو شمار
نہیں کر سکتے، ہے نا، شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے. یہ ایک وائرس آیا، ہم نے سوچا کہ شاید اس وائرس نے ہمیں تباہ کر دیا. یہ ایک وائرس آیا اور ہمیں لگا کہ یہ وائرس سے دنیا ختم ہو گئی. پوری دنیا، کیا اللہ اس ایک وائرس کو ختم، پوری دنیا لپیٹ میں نا. کوئی کہتا ہے سازش ہے، کوئی کہتا ہے وائرس ہے ہی نہیں، کوئی کہتا ہے اس سے بچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. سب کے مختلف جس طرح جتنی ذہنی اپروچ ہے جس کی، جتنا مینٹل لیول ہے جس کا، اس کے مطابق وہ انسان بات کر رہا ہے کہ کیا کیا ہے. ٹھیک ہے، اللہ کیا اس کو ختم نہیں کر سکتا؟ قدرت خدا میں یہ نہیں ہے. کیوں ختم نہیں ہوا؟ کیوں ختم نہیں ہوا؟ پھر میں کہوں، آپ کبھی کبھی ہم جو ہیں وہ خوشیوں میں لطف خدا کو دیکھتے ہیں، آزمائشوں میں نہیں دیکھتے. ہمیں خوشیوں میں، مثلا مجھے بھوک لگ رہی ہے، کھانا مل گیا تو میں نے کہا یہ لطف خدا ہے نا، اور میں خوش ہو گئی کہ دیکھیں میں نے ابھی مانگا تھا اور ابھی مل گیا. ایسا ہی ہوتا ہے نا، میں مانگ رہی ہوں مجھے نہیں مل رہا، پھر ہم کہتے ہیں نہیں یہ تو خود خدا ہے ہی نہیں. میں کوئی چیز مانگ رہی ہوں، ضد کر رہی ہوں، مل ہی نہیں رہا مجھے، تو میں کہتی ہوں نہیں یہ تو لطف خدا نہیں ہے، یہ تو اللہ تو بھائی مجھ سے ناراض ہے، میری بات ہی نہیں سنتا. اور جب میں مانگتی ہوں مجھے فوراً مل جاتا ہے، تو میں سمجھتی ہوں کہ اب آپ دیکھیں، میں ایک حدیث پڑھی تھی مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی. امام فرماتے الحمدللہ الذی جعل تمحص، پروردگار عالم، تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے جس نے دنیا میں ہمارے شیعوں کو گناہوں کی ان کی مشقت اور سختی کے بدلے سے مٹا دیا. یہ لطف کیا ہے؟ اگر کسی کے اوپر مصیبتیں آ رہی ہیں تو وہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کے گناہ مٹ رہے ہیں، تاکہ اس طرح سے ان کی اطاعت اور عبادت صحیح اور سالم ہو جائے اور وہ ثواب کے مستحق ہو جائے. مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جو شیعوں کے اوپر سختی آتی ہے یہ سختی اچھی ہے، یہ سختی کا آنا اچھا ہے. اچھا ہوتا کیا ہے کہ ہم کیوں جو ہے وہ نعمتوں کو، جو ہمیں نعمت لگتی ہے، ٹھیک ہے، پیاس لگ رہی ہے پانی مل جائے، ٹھیک ہے، نعمت ہے نا، بہت بڑی نعمت ہے، ٹھیک ہے. لطف خدا یہ کہ پیاس لگے اور پانی نہ ملے، پھر کیا ملے گا؟ کوئی بتائے گا مجھے کیا ملے گا؟ مجھے پیاس لگ رہی ہے شدید، مجھے پانی مل گیا، ٹھیک ہے، یہ تو خدا کی بہت بڑی نعمت ہو گئی. نہیں، اس سے بڑی لطف ہے، اس سے بڑا لطف خدا ہے. مجھے پیاس لگے اور پانی نہ ملے، کیا لطف ملے گا؟ کیا فائدہ ملے گا؟ کوئی بتائے گا کیا ملے گا فائدہ؟ صبر کرنے پہ اجر ملے گا، اور فزیکلی بھی تو مجھے کچھ چاہیے نا، اور کیا ملے گا؟ وہ اسٹرینتھ ملے گی جو پیاس کو برداشت کرنے کی، جس کو میں طاقت کہوں، ہے نا. پیاس کو، ٹھیک ہے، پنکھا چل رہا ہے، ٹھیک ہے، گرمی نہیں لگ رہی، پنکھا نہیں چلے گا، کیا ہوگا؟ آپ بولیں گے لائٹ آ جائے، اور آپ کے دعا کرنے پہ بھی مولا کی مجلس میں بھی لائٹ نہیں آتی، کیا ملے گی؟ اسٹرینتھ ملے گی، وہ طاقت ملے گی آپ کو، وہ طاقت ملے جس کو ہم برداشت، جو ہمارے درمیان سے ختم ہوتی جا رہی ہے. ہمارا دل تو یہ کرتا ہے کہ باتھ روم میں بھی اے سی لگوا کر بیٹھیں تو زیادہ اچھا ہوگا، ہے نا. ہمارے حالات کچھ ایسے ہیں، ہم اتنے سہل پسند ہو گئے، اور اس سہل پسندی نے ہماری خواتین کو بیکار کر دیا ہے. یقین کیجیے، اس سہل پسندی نے، جتنی سہولتیں ہماری بڑھ گئی ہیں اتنے ہی ہم ناکار اور نکمے ہو گئے ہیں. جتنی سہولتیں ہماری بڑھتی چلی جا رہی ہیں، ہم کبھی کبھی، میں آپ کو غور کیجیے گا، میں ایک امام کی ہسٹری پڑھ رہی تھی تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ امام کا ہمارے سامنے رہنا بھی لطف خدا ہے، اور امام کا قید میں جانا بھی لطف خدا ہے. اور بہت ہسٹری تھی اس کے، بہت قریب ہسٹری کہ وہ لطف خدا کیسے ہے. تو آپ صرف اور صرف جو خدا کی بلیسنگز ہیں اسی میں لطف خدا مت ڈھونڈیں. وہ جو خدا کی پریشانیاں آ رہی ہیں، مثلا آپ دیکھیں اس وائرس کے اندر وہ لوگ جو کبھی گھر، اب لطیفے بننے شروع ہو گئے. آپ نے لطیفے سنے ہوں گے سوشل میڈیا کے اوپر کہ ایک صاحب بیٹھے ہیں، میں تو بچے نے پوچھا یہ ہیں کون؟ جس نے کہی تو ہمارے ابا ہیں، کبھی نظر نہیں آتے تھے، اب جو وائرس کی وجہ سے ہمیں نظر. لطف خدا تھا نا، وہ فیملیاں جو کبھی مل کر بیٹھتی نہیں تھیں وہ مل کر بیٹھنے لگی. وہ گھر کے نظام جو پہلے جس طرح چلتے تھے، دیکھیں آپ کو یاد ہوگا ہمارے وہ لوگ جو پرانے زمانے کے، پہلے زمانے کے اندر یہ تو نہیں تھا نا، یہ نیٹ یہ وہ سب کچھ نہیں تھا. ایک بندہ صبح سے شام تک جاب پہ جاتا تھا، گھر آتا تھا، نہ کسی کے یہاں جانا نہ آنا، اتنا زیادہ کچھ نہیں تھا. گھروں کے اندر گھروں کی محبتیں تھیں، گھر کے اندر ایک دوسرے سے بیٹھ کر گفتگو کرنے والے موجود تھے، ایک دوسرے سے بات کرتے تھے. اب کسی کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. لطف خدا کیا کیا پروردگار نے؟
لوگوں کو لوگوں سے قریب کیا. یہ وائرس نہ ہوتا تو اس طرح قریب ہوتے ہم نہیں ہوتے. یہ لطف خدا ہے. درود پڑھ دیں گے محمد علی محمد صلی دوسرا لطف خدا. خدا نے کیا کیا آپ دیکھیں. آپ اپنے ہی مجالس کے اندر جو خاص طور پہ ہمیں غم حسین نے ملا, لطف خدا. میں کل بیٹھی بھی سوچ رہی تھی کہ ہمارے یہاں مجالس ہوتی تھی, اس مجلس کے اندر بہت قسم کے لوگ ہوتے تھے. ٹھیک ہے, کچھ لوگ ہوتے تھے جو کہتے تھے اب ہماری مجلس شروع ہو گئی ہے, ہمارا جب 4-5 عشرے ہوتے ہیں نا ایک علاقے میں, تو ہر بندہ چاہتا ہے میرا عشرہ جو ہوگا نا وہ تو ایسا ہوگا کہ بس دنیا دیکھے گی. میرا جو تبرک ہوگا وہ تو ایسا ہوگا. اب دنیا دکھاوے کی بات ختم ہے نا. اس وائرس کی وجہ سے یہ والا مسئلہ تو ختم ہو گیا. اب مخلص لوگ نظر آ رہے ہیں. امام زمانہ کی ظہور کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ ایسے امتحان لیے جائیں گے, ایسے چھانے جائیں گے لوگ کہ مخلص لوگ سامنے آ جائیں گے. جو مخلص نہیں ہوں گے وہ نظر ہی نہیں آئیں گے. اب مخلص لوگ آپ کے سامنے آ گئے. پھر وہ جو تبرک کا ایک شوشہ ہوتا تھا, مشکل کی یہ تھی ہماری بات کہ ہماری بہت ساری مجالس نمود و نمائش بن گئی تھی. زیادہ تر مجالس میری مجلس کیسی تھی, کیا میرا مجمع تھا, کیا وہاں پٹس مجی, کیا لوگ وہاں پر روئے. اس سے ہم باہر آ گئے. اور خدا کا شکر آپ دیکھیے مجالس ختم نہیں ہوئی, بڑھ گئی. آیت اللہ خامنائی, آیت اللہ سیستانی دونوں یہ فرماتے ہیں کہ ہر گھر اپنے علاقے اور اپنے مکان کے دائرے کے مطابق مجلس کرے. مثلا میں آپ کو بتاؤں, اس امام بارگاہ میں اگر 50 لوگ آتے تھے تو 50 لوگ نہیں بیٹھے, کم بیٹھیں, SOPs کے مطابق بیٹھیں. باقی لوگ کیا کریں, سب اپنے اپنے گھر میں مجلس کریں. اگر مجلس ایک ہوتی تھی اب تو مجلس 50 ہو جائیں گے. سمجھ میں آ گئی. اگر مجلس ایک ہوتی تھی تو مجلس 50 ہونی چاہیے. یہ نہیں کرنا کہ گھر چال ہے. اگر مجلس ایک ہے تو مجلس 50 کر لیں. ہر گھر اپنے گھر میں کم از کم اگر 10 لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے تو 10 لوگوں کے مطابق, 5 کے بیٹھنے کی جگہ ہے تو 5 کے مطابق, 8 کے بیٹھنے کی جگہ ہے تو 8 کے مطابق. ٹھیک ہے. اب کیا ہوا, جو 5 مجالس ہوتی تھیں وہ 50 ہو گئیں. لطف خدا ہے کہ نہیں ہے؟ لطف خدا اس موجودہ حالات میں, اس محرم میں ہمیں بہت بڑا لطف خدا یوں ملا. وہ غریب انسان جو کوشش کرتا تھا کہ میں اپنے گھر میں مجلس رکھوں, لیکن وہ تبرک کی طاقت نہیں رکھتا تھا. اب 8 لوگ اس کو اللہ نے دے دیے, اس کے تبرک کی طاقت ہے, تم رکھتے ہو. فرش اعضا ہر گھر میں بچ گیا. ٹھیک ہے. تبرک اللہ تعالیٰ نے سب کے رینج میں دے دیا. اب صرف یہ نہیں کہ رینج میں دے دیا, اب آپ کے آیت اللہ کا بھی فتویٰ آ گیا کہ آپ اس انداز سے گھروں کے اندر مجالس کریں. تو آپ بتائیں اس سے بہترین انداز کیا ہوگا مجالس کرنے کا؟ اس سے اچھا انداز کیا ہوگا؟ اللہ نے ہمیں اس بہترین طریقے سے مجلس کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اور لطف خدا کو سنتے چلے جائیں. وہ لوگ جو سوشل میڈیا کے اوپر مجالس سن رہے ہوتے ہیں, زوم پر تیاری کر رہے ہوتے ہیں, مطلب میں یہاں بیٹھی ہوئی ہوں اور میں دبئی میں مجلس پڑھ رہی ہوں, میں یہاں بیٹھی ہوں میں کراچی میں مجلس پڑھ رہی ہوں, میں یہاں بیٹھی ہوں مثلا میں افریقہ میں مجلس پڑھ رہی ہوں. مطلب عام طور پر میں اتنی جگہوں پہ ایک ساتھ جا سکتی تھی, ایک دن میں نہیں جا سکتی تھی, لیکن اتنی جگہوں پر یہ مجالس ہو رہی ہیں. تو لطف خدا, پروردگار عالم کا لطف خدا کو ڈھونڈنا شروع کریں تو کیا ہوگا, وہ جو آزمائش ہے, وہ جو سختی ہے, اس کی سختی کم ہو جائے گی. دنیا کے اندر یاد رکھیے گا, جب انسان سختی کو روتا ہے تو کیا ہوتا ہے, سختی پہ رونے والا انسان ہمیشہ ناکام ہوتا ہے. جب آپ اپنی قسمت کو کوستے رہتے ہیں, یہ کیا ہو گیا, یہ کیا ہو گیا, مجھے کیوں نہیں ملا, تو کیا ہوتا ہے, آپ کی جتنی طاقت ہے وہ اسی چیز میں ختم ہو جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا 2 لوگ زندگی کے اندر کبھی کامیاب نہیں ہوتے, 2 لوگ. ٹھیک ہے, 2 نہیں بلکہ 2 تو میں کیٹیگریز بنا رہی ہوں, ایسے بہت سارے لوگ ہیں. آپ کو ایک لوگ مایوس لوگ نظر آئیں گے. مایوس, بیماری ہو گئی, کیسی طبیعت ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہو جائیں گے, کوئی مسئلہ نہیں, ڈاکٹر نے تو کہا یہ ٹھیک ہی نہیں ہو سکتا. اور بہت خوش ہوتے ہیں ہم اس بات میں. میرے ایک ڈاکٹر تھے, ان کو کوئی ٹیسٹ دکھانا تھا, بہت بڑا ٹیسٹ ہوا میرا, وہ ٹیسٹ دکھانا تھا. تو انہیں ٹیسٹ دیکھ کے کہا اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے. تو میں نے کہا اچھا میں نے کہا اچھا کہا, تو وہ ظاہر چہرے پہ وہ خوشی نہیں تھی. تو مجھے کہنے لگے کہ نا خواتین کا ہمارے یہاں ایک المیہ ہے, خواتین کہتی ہیں جب ٹیسٹ کروایا تو اس میں سے کچھ نکلے بھی, کچھ اس میں سے وہ پتہ چلے کہ مجھے بیماری ہے.
تو یہ پروردگار عالم کا احسان عظیم ہے. دیکھیں پروردگار نے میرا اور آپ کا ایسے تو کوئی تعلق نہیں ہے. دنیا میں کہیں بھی چلی جاؤں میں کہتی ہوں اس سے بڑا کوئی رشتہ نہیں ہے جو آپ کا اور میرا ہے. رشتہ داروں کا رشتہ بھی اتنا اہم نہیں ہے جو حسینی رشتہ ہے, جو مجالس کا رشتہ ہے. ایک لمحے میں آپ کی ہماری محبت ہو جاتی ہے, ایک لمحے میں یہ محبت ہو جاتی ہے. یہ خدا کا لطف کرم ہے کہ اس نے ہمیں ایک ہی لمحے کے اندر اتنی محبتوں سے نواز دیا ہے. ذمہ داری کیا ہے؟ اب ہم ذمہ داری کی طرف آ جائیں. درود پڑھ دے گا محمد علی محمد پر. پروردگار عالم کی طرف سے جب ہمیں یہ نعمت مل گئی ہے جہاں پر ہم بیٹھے ہیں, اس مسجد حسین میں بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے, ایک ذمہ داری تو یہ ہے کہ ہم آواز نہیں آ رہی, ایک ذمہ داری تو ہماری یہ ہے کہ ہم اس تمام تر ہدایت کا خیال رکھیں جو ہمیں حکومت نے بتائی. دوسری ذمہ داری کیا ہے؟ دوسری ذمہ داری بہت اہم ہے جو سالم سال رہتی ہے, وہ بہت اہم ہے. وہ کیا ہے؟ دیکھیں حسین کو رونا بے شک ثواب ہے, بہت ثواب ہے. اتنا ثواب ہے کہ روایتوں میں موجود ہے کہ فقط رونے جیسی شکل بھی بنا لیں گے نا تو ثواب ہے. صرف رونے جیسی شکل بنائیں گے تو جنت مل جائے گی, ٹھیک ہے, اتنا ثواب ہے. امام حسین کے غم میں آپ یہاں بیٹھیں اور درود پڑھیں, بہت ثواب ہے, بہترین اجر ہے. اللہ نے بہت اجر رکھا ہے اس کا. جب آپ مجالس حسین میں بیٹھتے ہیں تو فرشتے آپ کے نیچے پر بچھاتے ہیں, اور جب آسمان پر جاتے ہیں, آپ نے سنی ہوئی ہے روایت, میں جس مقصد کے لیے سنانا چاہ رہی ہوں, جب آسمان پر جاتے ہیں تو اتنی خوشبو اٹھتی ہے, دوسرے ملائکہ پوچھتے ہیں کہاں سے آ رہے ہیں, تو فخر سے کہتے ہیں ہم تو مجلس حسین میں سے ہو کر آئے ہیں. آپ جتنے قدم گھر سے چل کر یہاں تک آتے ہیں اس کا بھی ثواب, واپس چل کر جاتے ہیں اس کا ثواب, جو آپ گرمی برداشت کرتے ہیں اس کا ثواب, ایک ایک سانس کا ثواب آپ یہاں پاتے ہیں, ایک ایک سانس کا ثواب. ایک انانا لگاتے ہیں اس کا ثواب, مولا علی کی محبت آپ کے دلوں میں اس کا ثواب. اور یہ محبت جو ہمارے دلوں کے اندر ہے, میں اکثر کہتی ہوں جب آپ نماز پڑھا کریں تو آپ ایک سجدہ اس بات پر بھی کیا کریں, یہ محبت قرآن نے کہا پوری دنیا کی دولت خرچ کرتا نا کوئی تو یہ محبت ڈال نہیں سکتا تھا. اور جناب زینب نے اس محبت کے لیے چیلنج کیا دنیا کے تمام یزیدیوں کو چیلنج کیا. بی بی نے کہا دربار میں کھڑے ہو کر, اور امام حسین نے بھی یہی جملہ کہا, جناب امام زین العابدین نے بھی اپنے خطبے میں یہی جملہ کہا کہ تمہیں جتنی طاقت استعمال کرنی ہے کرو, جتنا خون بہا سکتے ہو بہا لو. خون تو بہا نا, آپ دیکھیں ابھی تک جو ہے مشیوں کا قتل عام جس انداز سے ہو رہا ہے, جہاں جہاں وہ ذبح ہو رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, جتنا قتل عام کر سکتے ہو کر لو, ٹھیک ہے, جتنا تم ان کو پر ظلم توڑ سکتے ہو تم ظلم توڑ لو, جتنی فوجیں بڑھا سکتے ہو بڑھا لو. ظالم آپس میں اتحاد کر لیں, جیسے سعودی اور اسرائیل کا اتحاد ہو گیا, ظالم آپس میں اتحاد بھی کر لیں. لیکن آج زینب یہاں دربار میں کھڑے ہو کے چیلنج کرتی ہے تم ہماری محبت لوگوں کے دلوں سے نکال نہیں پاؤ گے, ہماری محبت کو لوگوں کے دلوں سے نکال نہیں پاؤ گے. اور آپ دیکھیے یہ چیلنج آج بھی ہم اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں کہ کوئی دنیا کی دولت بھی لا کے رکھ دے تو یہ محبت ہمارے دلوں سے نہیں نکلے گی. لیکن جو دوسرا مسئلہ ہے, لیکن جسم کو کاٹ دیا جائے ہم تیار ہیں, ہم جسم کٹوانے کے لیے تیار ہیں. ہمارا جسم کا کٹنا, ایک عام انسان نماز بھی نہیں پڑھتا, روزے بھی نہیں رکھتا, دین بھی نہیں کرتا, مولا علی پر, امام پر, علم پر کوئی آنچ آ جائے وہ کٹنے کے لیے تیار ہے کہ نہیں ہے؟ ایسا ہے. خدا ہماری اس محبتوں کو, اس جذبوں کو سلامت رکھے. لیکن اگر کوئی فکر کو کاٹ رہا ہو تو پتہ ہی نہیں چلتا, کتنی مرتبہ ہماری فکروں کو کاٹا جا رہا ہوتا ہے ہمیں پتہ نہیں چلتا. اصل اپنے آپ کو بچانا. دیکھیں اللہ نے کہا شہادت جو ہے وہ سب سے اعلیٰ ترین درجہ ہے. کون سی شہادت؟ جسم کی شہادت, جسم کی شہادت. لیکن اگر فکر مر جائے تو پھر کیا ہے؟ پھر تو مردہ ہیں. امام نے فرمایا چلتے پھرتے لوگ مردہ ہیں, زمین کے اندر والے زندہ ہیں اور جو چل پھر رہے ہیں وہ مردہ ہیں, کیونکہ ان کی فکر مر گئی ہے. تو یہاں پر مجلس حسین میں سب سے اہم ترین ذمہ داری کیا ہے؟ اپنی فکر کو آزاد کریں. جتنی آپ کی فکر آزاد ہوگی, ممکن ہے ایک انسان قید میں ہو, ظلم و ستم کا نشانہ ہو لیکن آزاد ہو, اور ایک انسان تخت پر بیٹھا ہوا غلام. آپ دیکھ لیں ہمارے غلام ماشاءاللہ ہمارے ملک کے اندر ایسے غلاموں کی کمی نہیں ہے جو تخت پر بیٹھے ہوئے غلام ہیں, کیونکہ اپنی مرضی نہیں چلا سکتے. کوئی اور اسٹریٹجی ہے, کوئی اور رول ہے, کوئی اور پیچھے سے ہے جو ان کو چلا رہا ہے.
ہے نا. اور کچھ ایسے بھی ہیں جو قید ہیں، قید و بند میں ہیں، سختیوں میں، پابندیوں میں، لیکن وہ آزاد ہیں. اللہ نے آپ کو آزاد پیدا کیا ہے، آپ آزاد رہیں، اور یہی امام آپ سے چاہتے ہیں. درود پڑھ دے گا محمد آل محمد پر. اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم ہمیں اس بہترین مجلس میں بیٹھنے کا بہترین اجر عطا فرمائے. انشاءاللہ آپ نے کوشش کرنی ہے کل کی مجلس ٹھیک 10 بجے شروع ہو، تاکہ مجلس اپنے اختتام پر ٹائم پر پہنچ جائے، اور وہ مطالب جو انشاءاللہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ تک پہنچائیں وہ آپ تک پہنچ سکیں. اس ذمہ داری کے ساتھ جب آپ کل مجلس میں آئیں گے، ایک کام آپ یہ کریں گے، باوضو ہو کر آئیں گے. ٹھیک ہے، باوضو ہوں گے تو ظاہر ہے آپ کے ہاتھ میں خود ہی دھل جائیں گے، جو SOPs کے مطابق ہمارے ہونے چاہیے. اور ویسے بھی مجلس میں باوضو ہو کر بیٹھنا آپ محسوس کیجیے گا. میں نے محسوس، اور میں کوشش یہی کرتی ہوں کہ جب میں اپنے گھر سے نکلتی ہوں اور ممبر تک، یہاں تک میری کوشش ہوتی ہے کہ میرا جو ہے وضو جو ہے وہ سلامت رہے. ٹھیک ہے، اس وضو کے کرنے سے کیا ہوگا؟ اس وضو کے کرنے سے آپ یہاں کی روحانیت کو پائیں گے. اتنی زبردست روحانیت ہے. درود پڑھ دے گا محمد آل محمد. وہ روحانیت کیا ہے؟ آپ یقین کریں، جب ہم باوضو ہو کر یہاں پر بیٹھتے ہیں، ایک تبرک وہ ہے جو آپ کو یہاں پر فزیکلی ملے گا. ٹھیک ہے، ایک تبرک وہ ہے جو آپ کو جناب فاطمہ الزہرا دیں گی. وہ تبرک کیا ہے؟ سال کا پہلا دن. کچھ ایسی چیز تھی جو میرے اندر کمی ہو رہی تھی. کل میں نے بیٹھ کے بڑے رو کے دعا کی، پروردگار سال کا پہلا دن ہے، حسین کا پہلا دن ہے، کام بھی بہت ذمہ داری والا ہے، معمولی بھی نہیں ہے کام، ذمہ داری بڑی ہے. اور اگر یہ ذمہ داری چھوڑوں تو میں خود کہاں ہوں؟ اصل تو میں ذمہ دار ہوں نا. یہ جو میں پڑھ رہی ہوں آپ کے لیے نہیں پڑھ رہی ہے، تو میں اپنے لیے پڑھ رہی ہوں، کیونکہ مجھے اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے. تو یہ کیسے ہوگا؟ آپ یقین کریں، اسی دن دعا کی، اسی رات وہ مجھے مل گیا جو میں چاہتی تھی. ٹھیک ہے، روحانیت کے لیے جو میں اپنے چاہتی تھی اسی دن مل گیا. آپ یہاں سے جائیں، آپ خدا سے دعا کریں. اگر آپ نماز کے پابند نہیں ہیں تو آج ہی آپ پابند ہو جائیں. آپ یقین کریں آپ ہو جائیں گے. یہ میرا آزمایا ہوا نسخہ ہے، میں آپ کو بتا رہی ہوں. آپ یہاں بیٹھ کر دعا کریں. اگر آپ کی طاقت میں کوئی کمی ہے تو پروردگار اس کو پورا کرے. آپ یہیں سے مکمل ہو جائیں. اور آج سے جو کام آپ نے شروع کرنا ہے، بہت آسان کام، بہت آسان کام. وہ کیا کرنا ہے؟ آپ نے کوشش یہ کرنی ہے آج سے لے کے، اگر کہتے ہیں اگر آپ نے ان کاموں کو انجام دے دیا تو آپ اپنی روح کو امام زمانہ کے ساتھ پائیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ. اور آپ کی روح اتنی بلند ہو جائے گی کہ آپ سلام کریں گے، امام حسین کا جواب بھی سنیں گے، اور امام زمانہ علیہ السلام کا جواب بھی آپ سنیں گے. آج سے لے کے 10 دن تک، عاشور تک آپ نے کوشش یہ کرنی ہے. اور بہت آسان ہے، میں نے خود کیے تو مجھے لگتا ہے کہ آدھے گھنٹے سے پون گھنٹہ لگتا ہے. اس کے اندر آپ نے ایک پوری تصویر یعنی 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. رسول خدا کا پسندیدہ سورہ، مولا کائنات کا بھی پسندیدہ سورہ، سورہ توحید. 100 مرتبہ پڑھنا ہے اور امام حسین کو ہدیہ کرنا ہے. امام حسین کو ضرورت نہیں ہے، لیکن امام حسین کو ہم نے ہدیتاً پیش کرنا ہے پورے 10 محرم تک ان کی روح کو. یہ آقا بہجت کا بتایا ہوا نسخہ ہے، اور آپ نے پڑھا بھی ہوگا. آقا بہجت فرماتے ہیں کہ ایسی بلیسنگز ملیں گی، آپ حیران ہو جائیں گے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے کیا مل رہا ہے. 100 مرتبہ سورہ توحید چلتے پھرتے. آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں، آپ اپنا کام کر رہے ہیں کچن کا، اور کچن کا کام کرتے ہوئے بھی آپ سورہ توحید کی تلاوت کر سکتے ہیں. سورہ توحید 100 مرتبہ پڑھنی ہے. کوشش کریں وہ لوگ جو زیارت عاشورہ پڑھنے کے عادی ہیں، اور جو عادی نہیں ہیں وہ اپنے آپ کو عادی بنائیں. صبح کی نماز کے بعد زیارت عاشورہ پڑھ لیں، اور رات کے سونے سے پہلے زیارت آل یاسین جو امام زمانہ کی ایک زیارت ہے، وہ زیارت جانے شاہ کاظمی نے اپنے یہ 4 عمل ہیں جو جانے شاہ کاظمی نے بتایا کہ اگر آپ اس عمل کو انجام دیں تو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ سمجھتے ہیں 40 بند ہیں، لیکن ہو سکتا ہے یہی 4 عمل آپ کو روزہ امام حسین پر پہنچا دے. 40 تک پڑھنا ہے، 40 دن تک پڑھنا ہے، کیونکہ 40 دن کی ایک اپنی حیثیت ہے، اپنی ویلیو ہے. اللہ نے جب کسی کو کچھ عطا کیا تو 40 دن دیے. جناب موسیٰ کو کتاب دی تو 40 دن دیے. جناب
خود رسول خدا کو جناب فاطمہ زہرا عطا کی تو 40 دن دیے، تو 40 دن بہت اہم ہے۔ ایک کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ سورہ توحید کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، صبح کے وقت زیارت عاشورہ، رات کے وقت زیارت آل یاسین، ٹھیک ہے؟ اور کوشش کریں کہ دعائے کمیل کا ترجمہ پڑھیں۔ دعائے کمیل عربی میں نہ پڑھیں، جو چیز ہمیں سمجھ میں نہ آئے اسے پڑھنے کا اتنا کوئی خاص ثواب ہے نہ کوئی خاص فائدہ نہیں ہے، سمجھ کر پڑھیں۔ دعائے کمیل کا ترجمہ پڑھیں، دعائے کمیل کا ترجمہ ہی آپ کو خود بخود خدا کی طرف کھینچتا ہے، اس کے جملے ہی اتنے خوبصورت ہیں تو خود بخود آپ کو اللہ کی طرف لے کر آتا ہے۔ ظلم تو نفسی، بے شک پروردگار میں نے ہی تو اپنے نفس پر ظلم کیا، جھوٹ بولا تو میں نے بولا، کسی سے غلط بیانی کی تو میں نے کی، کس نے ظلم کیا؟ کتنے گناہ، کبھی بیٹھوں اگر رات میں بیٹھ جاؤں، تنہائی کے اندر بیٹھ جاؤں تو لسٹ گناہوں کی میری ختم نہیں ہوتی کہ یہ زبان سے نکال دیا، یہاں یہ بات، کتنے گناہ۔ سب سے زیادہ انسان کے اندر کوئی خطرناک ہے نا، وہ انسان خود ہے، انسان خود ہے۔ آیت اللہ خمینی کی میں کتاب پڑھ رہی تھی، آیت اللہ خمینی نے اپنے بیٹے کو ایک نصیحت کی، اپنے بیٹے کو خط لکھا احمد خمینی کو، اور پروردگار آپ کو جو ہے وہ نجف جانا نصیب کرے انشاءاللہ، اور آپ مولا کائنات کے روزے میں دیکھیں احمد خمینی، شہید احمد خمینی کی قبر جو ہے مولا کے روزے کے احاطے کے اندر ہی موجود ہے۔ آیت اللہ خمینی نے اپنے بیٹے احمد خمینی کو خط میں ایک جملہ لکھا، اور یقین کریں میں نے جب سے پڑھا ہے، مجھے تقریباً 3 سے 4 سال سے بھی زیادہ ہو گئے اسے پڑھے ہوئے، میں اپنے بارے میں بار بار اسی چیز کو محسوس کرتی ہوں، اور آپ بھی اس جملے کو لے جائیں اور اپنے لیے محسوس کریں۔ کسی کا شر آپ کو نقصان نہیں پہنچاتا، خود میرا شر مجھے نقصان پہنچاتا، کسی کا شر مجھے نقصان نہیں۔ سب سے بڑا تو آیت اللہ خمینی کہتے ہیں بیٹے جب تم دعا کرو تو اس انداز سے دعا کرو، اے اللہ مجھے میرے شر سے محفوظ رکھ، اے اللہ تم مجھے میرے شر سے، کیونکہ سب سے زیادہ کوئی چیز مجھے نقصان پہنچائے گی وہ میرا شر ہے، اور اس شر کو دور کرنے کے لیے سجدہ کریں، کچھ نہ پڑھیں، سجدے میں گر جائیں، اللہ سے باتیں کریں، سجدے میں سر رکھے رہیں اور بھول جائیں۔ جس طرح کبھی ہوتا ہے نا صبح کی اذان کے وقت آپ اٹھتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، نیند آ رہی ہوتی ہے تو اکثر بچے تو سجدے میں سو ہی جاتے ہیں۔ سجدے میں سر رکھیں، اللہ سے باتیں کریں، اللہ سے کہیں ہاں پروردگار یہ گناہ ہے، وہ لذت مجلس نہیں ہے، یقین کیجیے ہم بچپن میں بزرگوں کے درمیان وہ مجلس دیکھا کرتے تھے جہاں چاند دیکھتے ہی ہمارے بزرگ رویا کرتے تھے، ہم نے دیکھے ہیں لوگ فرش پر بیٹھتے تھے ان کے آنسو نہیں تھمتے تھے۔ آج آپ جتنے سخت مسائل پڑھ لیں لوگوں کو رونا نہیں آتا، کیوں؟ کیونکہ گناہ نے ہمارے دلوں کو سخت کر دیا، ہمارے یہاں طویل سجدے نہیں ہیں، طویل سجدے کریں، مولا یہ میری وجہ سے ہوا ہے، یہ دل سخت میری وجہ سے ہوا ہے، یہ میں نے کیا تھا اس وجہ سے ہوا ہے، یہ میری وجہ سے سب کچھ ہو گیا، کہ میں اس لذت کو محسوس نہیں کرتی جو آپ دیکھیں لوگ عباس کے نام سے کانپ رہے ہوتے تھے۔ میں یقین کریں میں کبھی سوچتی ہوں کہ وہ جو کیفیت میں بچپن میں محسوس کرتی تھی مجلس میں بیٹھ کر، اب اس 40 سال کی عمر کے اندر میں محسوس نہیں کرتی، کہ گناہ ہے جس نے اس کیفیت کو، وہ بڑوں کو پتہ ہوگا جو ہمارے بزرگ ہیں، وہ جس انداز سے مجلس میں بیٹھا کرتے تھے کیا لطف آتا تھا، نہیں تھے بہت حسین تبرک، نہیں تھے بہت سادہ مجمع، ایک سادہ سی مجلس ہوتی تھی، اتنی علمی مجلس بھی نہیں ہوتی تھی، اتنا علم بتانے والا بھی کوئی نہیں تھا، ایک کتاب لے کر کوئی خاتون پڑھ دیتی تھی تحت اللفظ اور اس میں لوگ رو رو کے پاگل ہو جاتے تھے۔ آج علمی مجلس ہوتی ہے، آپ کو مقاصد بتائے جاتے ہیں لیکن دل تبدیل نہیں ہوتا، اور دل تبدیل ہونے کی وجہ کیا ہے؟ ما قدر اللہ، ہم نے خدا کی قدر ہی نہیں کی، وقدر حق ہو، جس طرح اس کی قدر کرنے کا حق تھا، جس طرح اللہ کو سمجھنے کا حق تھا ہم نے اسے سمجھا ہی نہیں۔ جب اللہ نہیں سمجھ میں آئے تو حسین بھی سمجھ میں نہیں آئے، علی بھی سمجھ میں نہیں آئے، معصومین بھی سمجھ میں نہیں آئے، کبھی علی کو اللہ بنا دیا، کبھی اللہ کو علی بنا دیا، کیوں؟ کیونکہ سمجھ ہی نہیں آئے، سمجھا ہی نہیں، حق جو تھا اس کا حق ادا کیا ہی نہیں۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کل چاند نکلا ہوگا تو اصل میں کیسا ماتم ہوا ہوگا، کیسا ماتم کیا ہوگا لوگوں نے۔ ہمیں یاد ہے ہمارے بزرگ چاند کو دیکھتے ہی کسی کے پاس نیا لباس نہیں بنتا تھا، ہم پہنتے ہیں نیا لباس۔ مجھے یاد ہے ہماری دادی رنگا کرتی تھی کپڑے، وہ رنگ کے کپڑے نکالے جاتے تھے اور پھر کہا جاتا تھا ہنسنا نہیں ہے، خبردار بچوں ہنسنا نہیں ہے، کھیلنا بھی نہیں ہے، کوئی خاص کھانا بھی نہیں بنتا تھا،
بہت معمولی کھانا بنا کرتا تھا. گاؤں دیہاتوں کے اندر چرپائیاں بھی الٹ دی جاتی تھیں, الٹی چرپائیوں پہ لیٹا جاتا تھا. آج ہمارے گھر میں اے سی بھی ہے, ہمارے گھر میں تمام آسائشیں بھی ہیں, آنسو نہیں ہیں, آنسو نہیں ہے ہمارے پاس. دعا کریں اللہ سے, پروردگار ہم فرش حسین پر بیٹھیں تو ہماری آنکھوں کو آنسو عطا کر, وہ آنسو جو ہماری نجات کا باعث ہیں, جو ہمارے قلب کو پاک کرنے والے. وہ زہرا کا چاند اجڑ گیا. جب کبھی سال کا پہلا دن آتا ہے تو لوگ پورے سال کی پلاننگ کرتے ہیں. یہ سال کا پہلا دن ہے, یہ محرم کا چاند میرے مولا نے سفر میں دیکھا. جب مکے سے نکلے اور مکے سے راستہ میں جب چاند دیکھا, مجھے نہیں معلوم, کتابوں میں اتنی تفصیل سے نہیں لکھا, لیکن زینب کے دل پر یہ چاند دیکھ کر کیا گزری نہیں معلوم. دل کہتا ہوگا کہ زینب تمہارے چاند اجڑ جائیں گے, یہ چاند تمہارے چاند کے آخری چاند ہے, تم اب علی اکبر کو نہیں دیکھ پاؤ گی. جا جناب زینب, اب قاسم کا حسین چہرہ آپ کی آنکھوں کے سامنے نہیں آئے گا. اب اونو محمد دوسرا چاند دیکھنے والے نہیں ہیں. جب کربلا سے یہ قافلہ چلا تھا, پروردگار عالم ہمیں وہ آنسو عطا کر جو امام حسین اور جناب فاطمہ الزہرا کے رومال کی زینت بن سکیں. جب مدینے سے یہ قافلہ چلا تھا, بار الہ میں دعا کرتی ہوں اس فرش اللہ میں ان آنسوؤں کے ساتھ. میں نے روایت میں پڑھا ہے کہ کبھی اگر آپ کو رونا ہے, آپ دعا مانگے, آپ کی دعا قبول ہوگی. اور کبھی آپ کو رونا ہے اور آنکھوں سے آنسو نکل کر آپ کے رخسار پر آ جائیں تو آپ دعا کریں, آپ کی دعا رد نہیں ہوگی. اور اگر آپ کو ایسے آنسو آئیں کسی مجلس میں بیٹھ کر, کبھی آپ کو ایسے آنسو آئیں کہ آپ کے آنکھوں سے مسلسل آنسوؤں کی جھڑی گرتی رہے اور وہ رکے نہ, بس اس وقت زمانے کے امام کے ظہور کی دعا کرنا. اللہ اس دعا کو سننے والا ہے. خدا آپ کو مدینہ جانا نصیب کرے, خدا مدینے کے راستے ہمارے لیے کھول دے. شیعوں پر جو ظلم و ستم ہے, اس ظلم و ستم میں ایک مدینہ, اجڑا ہوا مدینہ. میرے روایتوں میں پڑھا ہے جیسے ہی کربلا کا سفر طے کیا امام حسین نے, مدینہ خالی ہو گیا, اور آج بھی خالی ہے. آپ نے اجڑا ہوا مدینہ اگر دیکھنا ہے تو آپ اب جا کے دیکھیں, ابھی بھی مدینہ اجڑا ہوا ہے. خدا آپ کو مکہ اور مدینہ دیکھنا نصیب کرے. مدینہ اجڑ گیا. مدینے سے جب یہ کمرے بنی ہاشم کے چاند نکلے, سارا چاند, یہ سارا گھرانہ روانگی پڑی جاتی ہے نا آج پہلی محرم کو, مدینے سے نکلنا پڑا جاتا ہے. اور بہت ساری روایتوں کے اندر موجود ہے کہ جناب سغرا بھی ساتھ موجود تھی. بعض روایتوں میں ہے کہ کوئی بیٹی امام کی رک گئی تھی. لیکن بہرحال یہ قافلہ جب چلا ہے, روایتوں نے لکھا میری بیوی نے اس قافلے کا چلنا کب محسوس کیا, 11 محرم کی صبح, جب میری بیوی ناکے پر سوار ہو رہی تھی. ایک مرتبہ تڑپ کے میری بیوی نے مدینے کی طرف رخ کیا, اور وہ سارا منظر جو مدینے کا تھا, کیا دیکھا, کہتا ہے کہ راوی لکھتا ہے کہ میں نے دیکھا مدینے میں رات ہی رات جو ہے مدینے میں قافلہ تیار ہو گیا, جانے کے لیے تیاریاں ہوئی, کنات لگا دی گئی, اور کنات لگا دی گئی. تمام کمرے بنی ہاشم جتنے بھی جوان تھے انہوں نے پہرا دینا شروع کر دیا. ناکے بنائے گئے, ناکوں میں پردے لگائے گئے, ایک ایک بیوی کو بڑے احترام سے سوار کیا جاتا تھا. ام لیلہ سوار ہوئی, جناب علی اکبر نے سوار کیا. جناب ام فروا سوار ہوئی, جناب قاسم نے سوار کیا. جناب کلثوم سوار ہوئی, جناب حضرت عباس نے سوار کیا. ایک ایک مستور کو بہت احترام کے ساتھ سوار کیا جاتا ہے. اور جناب امام حسین ہدایت دے رہے ہیں, کرسی پر بیٹھ کر ہدایتیں دے رہے ہیں. کون سی بیوی آئی, تمام کے تمام 18 بھائی اس ناکے کے سامنے گھیرا ڈال کر کھڑے ہو گئے. امام حسین نے اپنے ہاتھ کو رکھا, بہن اس پہ ہاتھ رکھنا, اور ناکے پہ 18 بھائیوں نے زینب کو سوار کرا. اور ایک 11 محرم تھی, کوئی سوار کرانے والا نہیں تھا. اجڑ گیا, اے بریلہ اجڑ گیا مدینہ, اور آ کے کربلا میں آباد ہو گئے. یہ چاند میرے مولا نے دیکھا, ایک مرتبہ دل پر ہاتھ رکھ کر علی اکبر کو دیکھا ہوگا. یہ چاند محرم کے, یہ چاند علی اکبر کا ہے جو چھپ جائے گا.
یہ چاند جب دیکھا تو مسلم کی شہادت کی خبر مل چکی ہے. یہ چاند جب دیکھا امام کو اپنی شہادت کا یقین ہو چکا ہے. یہ چاند جب دیکھا میرے مولا نے کہ پورا قافلہ مدینے کو چھوڑ کر مکہ اور مکے سے کربلا کی طرف روانہ ہو گیا. اے بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد آل محمد. اس انداز سے اجڑ گیا میری بیوی کا گھر پروردگار تجھے واسطہ محمد آل محمد کا. ہمارے جتنے بھی لوگ جہاں جہاں پردیس میں خیریت سے اپنے وطن کو پہنچ جائے. اے بار الہ تجھے واسطہ ہے میری بیوی کے اجڑے ہوئے گھرانے کا. اے بار الہ کبھی بھی نہیں بھولے گا کوئی یہ چاند جس طرح زینب نے دیکھا. اس کے بعد کوئی جوان نہیں تھا. روایتوں میں لکھا ہے کوئی مرد باقی نہیں بچا. اس چاند کے بعد محرم کے چاند کے بعد اہل بیت گھرانے میں سوائے جناب امام زین العابدین کے کوئی جوان باقی نہیں بچا. اے پروردگار عالم آج روان کیے مدینہ پڑا جاتا ہے. آج بی بی کہ اس گھرانے کی روانگی پڑی جاتی ہے جہاں سے مدینہ خالی ہو. کب وہ زمانے کا امام آئے گا, کب وہ مدینہ بسے گا. آپ جا کر دیکھیے اس مدینے کے اندر کچھ قبریں ہیں جو ٹوٹی ہوئی, جن کے اوپر آپ کا کوئی مر جاتا ہے نا ہم خطبہ لگاتے ہیں نا. میرے مولا کی قبروں پہ خطبہ بھی نہیں ہے. امام زین العابدین کی قبر ایسے ہے, امام حسن کی قبر ایسے ہی ہے, امام جعفر صادق کی قبر, امام محمد باقر علیہ السلام کی قبر, اور ایک روایت کے مطابق جناب فاطمہ الزہرا کی قبر. ان قبروں پہ کوئی خطبہ لگانے کی اجازت نہیں ہے. اے بار الہ تجھے واسطہ اس غم کا واسطہ امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما. گو کہ ہم حالات دیکھ رہے ہیں بہت نزدیک ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں امام کے ظہور کے حالات بہت نزدیک ہے. اے بار الہ اگر یہ عاشور, ایک روایت کے مطابق آپ جانتے ہیں عاشور کے دن امام کا ظہور ہوگا, اگر یہ عاشور اور انشاءاللہ یہ عاشور امام زمانہ کے ظہور کی نشاندہی کرنے والا ہے, امام آنے والے ہیں, تو پروردگار ان 10 دنوں میں ہمیں اتنا تیار کر دے کہ امام کا ساتھ دے سکیں. اے پروردگار تجھے واسطہ محمد آل محمد کا ہمارا یہاں بیٹھنا, ہمارا سننا, ہمارے آنسوؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے پروردگار جو واسطہ ہے محمد آل محمد کا, دنیا کے جس وائرس نے پوری دنیا کو اپنے زیر کیا ہوا ہے پروردگار, بے شک تیری طاقت سب سے بلند ترین ہے. تیری طاقت کے آگے کسی کی طاقت چلنے والی نہیں ہے. ہم سب کو اس وائرس سے نجات عطا فرما. اے پروردگار جو واسطہ محمد آل محمد کا ہم نے قدر نہیں کی. اے بار الہ ہم نے مجالس کی ویسی قدر نہیں کی جیسی قدر کی جانی چاہیے تھی, تو ہم دیکھتے ہیں وہ ہمارے پاس سے چھن گئی. اے بار الہ تو ہمیں وہی رونقیں واپس لوٹا دے. بار الہ اے پروردگار اس فرش ادا کے صدقے سے ہمارے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما. ایمان کی زندگی, ایمان کی موت عطا فرما. اے بار الہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا واسطہ پروردگار جتنی دیر ہم نے امام کے ذکر کو سنا ہے یہ ذکر ہمارے لیے باعث ثواب بنا. اے پروردگار ہماری بچیوں کو کنیزان جناب فاطمہ الزہرا بنا. اے پروردگار تجھے واسطہ ہے جناب فاطمہ الزہرا کے اجڑے ہوئے گھر کا, جو بھی گودیاں آباد نہیں ہیں, بے اولاد ہیں, پروردگار تجھے واسطہ محمد آل محمد کا ان کی گودیوں کو آباد کر دے. پروردگار یہ منتظمین جنہوں نے اس مجلس کا انتظام کیا اور آپ کی ہدایت کا انتظام کیا, بے شک پروردگار بہترین ہدایت دینے والا ہے, اور جو ہدایت چاہتا ہے وہ ہدایت حاصل کر لیتا ہے. اے پروردگار اس مجلس کو ہمارے لیے ہدایت کا سامان بنا دے, ہماری ان آنسوؤں سے ہمارے قلب کو پاک اور روشن کر دے, بچیوں کے نصیب کو بہترین قرار دے, بیماروں کو شفا عطا فرما. اے پروردگار مجھے واسطہ محمد آل محمد کا ہمارے بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما. اے پروردگار عالم مجھے واسطہ محمد آل محمد کا کچھ دعائیں ایسی ہیں جو دماغ میں رہتی ہیں اور لبوں پہ نہیں آتی. خدا تجھے بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں, تجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہم کیا مانگتے ہیں, کس چیز کی کمی ہے تو جانتا ہے. پروردگار اس کمی کو پورا کر دے, ہماری مشکلات کو آسان کر دے. اے پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما, اور اس مجلس کو ہمارے مرحوم کے لیے اجر و ثواب کا باعث بنا. پروردگار تجھے واسطہ محمد آل محمد کا جب امام زمانہ ظہور فرمائے ہمیں ان کے لشکر میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. لعن الله امة قتلتك, لعن الله امة ظلمتك, لعن الله امة سمعت بذلك فلذ به. ماتم حسین.